ایک صحابی نابینا قسم کا صحابی تھا. ابو داؤد میں 251 صفحہ پر باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے. باب ما جاء فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی لونڈی تھی اس کی ام ولدہ، خوبصورت قسم کی ایک خاتون، اس سے 2 بچے. فرماتے کہ انہو ولی منہا ابنانے، میرے 2 بچے 2 لڑکے اس سے کانہما لؤلؤانے، موتی کی طرح خوبصورت 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 خوبصورت. میری بیوی جیسے خوبصورت کوئی نہیں تھی، لیکن یہ کہ کان تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی محمد کو غلط کہتی تھی. میں نے کہا وہ خنزیرہ ٹھیک ہو جا، میرے نبی کو غلط نہ کہے. یہ ابو داؤد کی حدیث سنا رہا ہوں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. رات کا اٹھا، خنجر لے کر کے گھونپ دیا اس کو، یہاں رکھا، بس اس کے بیوی کے ٹکڑے کر دیا. وہ تڑپتی رہی، بچے بھی خون آلود ہو گئے، خون میں لت پت ہو گئے. وہ مر گئی مرتد، اس طریقے پر مر گئی. صبح کو میرا نبی بھی پریشان ہو گئے. میرے نبی کو اطلاع مل گئی، میرے نبی کو اطلاع، حدیث رسول سنا رہا ہوں، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں سنا رہا ہوں. صبح کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اطلاع مل گئی کہ ایک لونڈی اس طریقے پر قتل ہو گئی، ناجائز قتل ہو گئی، ایک لونڈی کا قتل ہو گیا. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی علیکم حق، میرا تم لوگوں پر حق ہے. ایھا السامعون، جتنے لوگ بیٹھے ہو اٹھو. کس کو معلوم ہے اس کے بارے میں، اس خاتون کو بے دردی سے کس نے مارا ہے؟ یہ خون میں لت پت ہے، اور اس کے بچے بھی خون میں لت پت. خاتون تو مر گئی، بچے بھی خون میں لت پت ہے. صحابہ میں سے ہر ایک کہتا کہ ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. سارے کوئی بھی نہیں بتا رہا ہے. ایک اٹھا، نابینا سا اٹھا، نابینا صحابی اٹھا. اللہ اکبر. امام ابو داؤد کہتے ہیں لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، محمد رسول اللہ کا روب تھا میرے نبی کا. وہ اٹھا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے اس کو، وہ میری بیوی تھی، میں نے قتل کیا ہے. کہا کیوں قتل کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، مجھے بہت محبوب تھی، مجھے خوبصورت تھی. لوگ بتاتے، میں تو نابینا، مجھے کیا پتا خوبصورت، لوگ بتاتے کہ بہت خوبصورت، عورتیں بتاتی کہ خوبصورت، میرے بچے بھی ایسے خوبصورت، میں اس کو محبوب رکھتا تھا. لیکن اس کتیا کو، اس کو بات سمجھ میں آئی نہیں. کئی دفعہ اس کو سمجھایا. یہ صحابہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، صحابہ کی بات نہیں، میں تاریخ مارخ نہیں، اس قسم کے ڈھیلے اچھی باتیں کرتا بھی نہیں. کوئی ماں کا لال غلط ثابت کر کے دکھائے، ایسا ملا پیدا بھی نہیں اما، اس کو انشاءاللہ اما کا دودھ بھی یاد آ جائے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. صاحب حدیث ہے، رسول آپ کو سنا رہا ہوں. وہ صحابی اٹھا، لرز رہا ہے، لرز رہا ہے. تو کہنے لگے حضرت میں نے قتل کیا. حضرت نے فرمایا کیسے قتل کیا، کیسے قتل کیا، کیسے قتل کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ انہا کانت تشتمک وتسبک، یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، آپ کو یہ کہ برا بھلا کہتی تھی. میں نے سمجھایا لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے اس کا علاج میں نے اس طرح کیا، اس کو میں نے قتل کر دیا. اب سنو الفاظ سنو، اب حکومت کے الفاظ سنو. اور خلیفۃ المسلمین، اور یہ کہ خلیفۃ اللہ کا جو اصل خلیفہ ہے اس کے الفاظ سنو. محمد رسول اللہ ہے اللہ کے خلیفہ، خلیفۃ اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، حبیب اللہ کے الفاظ سنو. جب وہ صحابی لرز رہا تھا، صحابی لوگوں نے کہا کہ کیا ہوگا، ایک خاتون کو مارا ہے اس طریقے پر. حضرت نے فرمایا الا فاشہدوا، الا فاشہدوا، لوگوں بیدار ہو جاؤ، سن لو میری بات کو. الا فاشہدوا ان دمہا حدر، اس کے لیے ایک ٹکا بھی دیت نہیں ہے، جائے جہنم میں. اچھا کیا میرے صحابی نے اس کو مارا ہے، اچھا کیا میرے صحابی نے اس کو مارا ہے. حضرت علی کی روایت اسی جگہ پر، حضرت علی کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک یہودی خاتون حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا. ایک طاقتور صحابی فخنقها رجل، گلے پکڑا اس کا، دبایا اس کا، دغا 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 دغا، وہ وہیں پر مر گئی. اور اگر آج ہمارے میڈیا والے ہوتے بغیرت تو کہتے شہید ہو گئے. اور ماں کا معنی ہی اصل، تو کل شیء یعود الی اصلی، اپنے اصل کے پاس چلا گیا. مکے کو کہا گیا ام القریٰ، تمام بستیوں کی ماں. بیت اللہ کو اور مکے کو ام القریٰ کہا گیا، تمام بستیوں کی ماں ہے اور اصل ہے. حج کے موقع پر تقریباً جہاں بھی امت مسلمہ کوئی بھی مسلمان ہے، ہر ملک کے لوگ وہاں جا کر کے جمع ہوتے ہیں. جیسے کہ بچے ماں کے آغوش میں آ جاتے ہیں، تو اسی طرح حج اور عمرہ میں پوری دنیا کی لوگ، مرد اور خواتین، ہر طرف سے یہ ہے کہ جا کر کے اسی کے آغوش میں آ جاتے ہیں. اس لیے مکے کو ام القریٰ کہا گیا ہے. اما رابعہ بصریہ کو کسی نے کہا کہ رابعہ خاتون کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن و سنت میں، اگر خاتون کی کوئی حیثیت ہوتی تو کسی خاتون کو نبوت سے نوازا جاتا اور نبوت کا تاج خاتون کے سر پہ رکھا جاتا.
سوا لاکھ انبیاء مرد آئے ہیں، ایک خاتون بھی نبیانی بن کر کے نہیں آئی۔ آج تک تو تاریخ میں کوئی خاتون نبیانی بن کر کے نہیں آئی، لیکن اب آگے جا کر کے پتہ نہیں، چونکہ انگریز نبی بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نبیانی بنا دے، لیکن سوا لاکھ انبیاء مرد ہی آئے ہیں، کوئی خاتون نبیانی بن کر کے نہیں آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، مرد ہی نبی بن کر کے آئے۔ اما رابعہ بصریہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے کہ بیٹے آپ اپنی ناواقفیت سے یہ باتیں کر رہے ہو، یہ تو بتا دو کہ وہ سوا لاکھ انبیاء کہ نبوت کا تاج اللہ پاک نے ان کے سروں پہ رکھا، وہ سوا لاکھ کو کس نے جنم دیا ہے؟ وہ ہمارے گودوں میں پلے بڑے ہیں۔ وہ جو سوا لاکھ انبیاء ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نبوت کا تاج ان کے سروں پہ رکھا گیا اور نبوت سے ان کو سرفراز فرمایا گیا، تو یہ تو بتا دو کہ ان سوا لاکھ انبیاء کو کس نے پیدا کیا؟ وہ ہمارے گودوں میں پلے بڑے ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر آپ کو اس کا علم ہوتا کہ ایک بوڑھی خاتون کے لیے محمد رسول اللہ جو رئیس الانبیاء ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر بچھاتے ہیں، چادر بچھا کر جا کر اس خاتون کا ہاتھ پکڑ کر کے لا کر اپنے چادر پہ بٹھا دیتے ہیں، آپ پتہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کی ماں ہے، رضائی ماں ہے۔ مکے سے بہت دور ہی ابوا ایک جگہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت کی والدہ آمینہ ماجدہ وہ اسی ابوا کے اندر دفن شدہ ہے، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے میں 3 مہینے میں ضرور وہاں جاتے اور جا کر کے اپنی والدہ کی قبر پر وہاں پر آپ روتے ہیں اور آپ کی حالت دیگرگون ہو جاتی۔ بہرحال ماں کا ایک مقام ہے جی، اس وجہ سے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت میں جہاں آپ نے دن مقرر کیے تھے مردوں کے لیے، مردوں سے جب خطاب فرماتے اور احکام شرعیہ ان کو بتا دیتے، تو اس کے بعد خواتین کے لیے مستقل وقت مقرر ہوتا پردے کے تحت۔ آپ نے کبھی کسی خاتون کو دیکھا بھی نہیں، اور بیعت کے موقع پر جو 4 قسم کی بیعتیں ہوتی، بیعت علی الاسلام کہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہا ہوں، بیعت علی الاسلام ہے، بیعت علی الخلافت کہ بایعتک علی انک خلیفۃ اللہ فی الارض، میں آپ سے بیعت کرتی ہوں اس بات پر کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اور بیعت شریعت و طریقت کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتی ہوں اس بات پہ کہ شرک، قطعاً شرک نہیں کروں گی، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں بدعات اور خرافات سے دور رہوں گی، اور نماز اور روزے دیگر اعمال کو بھی بجا لاؤں گی، اور غیبت، بہتان تراشی، یہ چیزیں اس سے بھی دور رہوں گی۔ یہ بیعت شریعت و طریقت ہے۔ بیعت علی الاسلام، ہاتھ پہ اسلام قبول کر لینا، بیعت علی الخلافت کہ آپ ہی اللہ کے خلیفے، بیعت شریعت و طریقت احکام شریعہ کا اہتمام کر لینا اور وعدہ کر لینا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم احکام شریعہ کا اہتمام کریں گے اور منکرات سے بچیں گے۔ یہ تینوں قسم کی بیعتیں خواتین کے لیے اس کی اجازت تھی اور ضروری تھی۔ مردوں کے لیے یہی 3 بیعتیں اور ایک چوتھی صورت ہوتی بیعت علی الجہاد کہ مرد جہاد بھی کرتے، خاتون کے لیے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ خواتین دور دور جا کر کے ان کے خیمے لگتے تھے، اور اگر کوئی مجاہد وہ زخمی ہو جاتا تو ان کو لا کر کے یہاں خیموں میں خواتین ان کی پٹی باندھتی تھی، اور اسی طرح ان کو یہ کہ زخمیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا۔ باقی خاتون کو میدان جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی اس خاتون کی تقدس کو سامنے رکھ کر کے
کہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جو کہ انتہائی قیمتی ہے وہ جہاد میں جا کر کے کسی یہ کہ غیر مسلم کے ہاتھ سے، کسی کافر کے ہاتھ سے ان کی توہین ہو جائے، اس کی اجازت ان کو نہیں دی۔ اس زمانے میں ماں کی بڑی قیمت تھی، اور آج اگر کسی کو ڈالڈا کا ڈبہ بھی بیچنا ہے اور کچھ ٹافی بھی اگر کسی کو بیچنی تو بہت بڑا بورڈ لگا ہوتا، اس پہ کسی خاتون کی تصویر ہوتی ہے اور وہ ٹافی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ بھائی یہ دیکھیں ٹافی اتنی قیمتی ہے کہ یہ خاتون بھی کھا رہی ہے۔ اب اگر اسکوٹر کسی کو بیچنا ہے تو اسکوٹر اگر ان کی نہ بکے تو خواتین کی تصویر ہے، اور یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو خاتون کی بہت ہی بڑی قدردانی ہے اور خاتون کا بڑا احترام ہے۔ یہ کیا احترام ہے کہ بورڈوں پر آپ کسی خاتون کی تصویر بنا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، تو خدا کا خوف بھی نہیں ہے جہاں پر دین بھی نہیں ہے، تو اس طریقہ پر ہوتا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے خاتون کو ایک مقام دیا ہے۔ سونا کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے کہ میرے پاس کتنے مقدار میں سونا موجود ہے، چاندی کوئی کسی کو دکھاتے نہیں، وہ قیمتی چیزیں چھپائی جاتی ہے۔ شب قدر کو چھپایا گیا ہے، معلوم نہیں ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر کب ہے، رمضان کے کس رات کو ہے۔ شب قدر جمعہ کے اندر ایک گھڑی ہے جو کہ بہت قیمتی ہے، اور وہ خطیب جب آتا ہے خطبہ دینے کے لیے یہاں سے لے کر کے غروب شمس تک ہے یا عصر کے بعد ہے، مختلف روایت میں وہ قیمتی گھڑی کسی کو بتائی نہیں گئی، کسی کو دکھائی نہیں گئی، البتہ کہا کہ بس مستقل آپ عبادت کریں۔ تو شب قدر کو بھی چھپا گیا ہے اور جمعہ کی قیمتی گھڑی کو بھی چھپایا گیا ہے، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ سونے کو بھی چھپایا جاتا ہے، چاندی کو بھی چھپایا جاتا ہے۔ وہ قیمتی چیزیں جتنی بھی ہیں دنیا میں وہ کوئی کسی کو دکھاتے نہیں ہیں۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ خاتون کو بھی چھپاؤ، اس کا بھی پردہ ہے، سورج بھی اس کو نہ دیکھے، چاند بھی اس کو نہ دیکھے۔ یہ اسلام نے جتنا مقام خاتون کو دیا ہے، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جہاد میں یہ بھی فرمایا صحابہ کو کہ خبردار کہ جو خدا کے مجرم ہیں، جو خدا کے باغی ہے، جو لڑاکو لوگ ہیں، ان سے تو آپ لڑے اور ان کو کیفر کردار تک تو پہنچا دیں، لیکن خواتین کا مسئلہ ہے خواتین کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت نے خواتین کے لیے مستقل دن ان کے کہنے پر اور ان کی اپیل پر حضرت نے ان کے لیے دن مقرر کیے تھے۔ مردوں سے جیسے فارغ ہو کر کے خواتین کے پاس تشریف لے جاتے اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، انہوں نے بھی یجعل للنساء یوم علی حدۃ کہ خواتین کے لیے ایک مستقل دن ہی مقرر ہو جس میں ان کو واضح نصیحت کرے، اور اس موقع پر البتہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یا معاشر النساء تصدقنا یا معاشر النساء فإنی اریتکن اکثر اہل النار۔ خواتین گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر کے، شوہر غریب کمانے کے لیے چلا جاتا ہے، محنت مزدوری پہ باہر چلا جاتا ہے، تو گھر کے جھاڑو لگا کر کے اور برتن دھو کر کے جیسے فارغ ہو کر کے تھوڑی دیر میں پھر خواتین آپس میں بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھ کر کے ان کی جو غیبت اور اس قسم کی الزام تراشیاں، اور بعض تو پھر اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ وہ 4 پیسے شوہر کے ان کے پاس ہوتے ہیں، 5 روپے جمع کر کے ان کو لے جا کر کے کسی جادوگر کو دیتے ہیں کہ جی میرے شوہر کو کسی نے جادو کیا ہے، یا فلان بندہ اس کو جادو کیا جائے، پیسہ اس شوہر کا، شوہر کو جادو کروا رہے، پیسے بھی اس غریب کا، جوتا بھی اسی کا، اس کے منہ پہ اس کو مار دے۔ تو اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، خواتین آپ صدقہ کرو مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، جہنم میں مجھے اکثر خواتین کو دکھایا گیا کہ خواتین جہنم میں۔ تو خواتین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ یکفرن العشیر بکفرہن، کہ وہ شوہر کی ناقدری کرتی، نعمتوں، شوہر جتنا بھی احسان کرے تو شوہر کی ناقدری، اس لیے میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اس بات کا اہتمام کر لیں کہ جتنے حقوق شوہر کے خواتین کے ذمہ ہیں، کہ خاتون یہ کہ ان کے کپڑے دھوئے، خاتون اس کی خدمت کرے، گھر کے یہ کہ سارے کام کاج، بچوں کی خدمت، یہ اس کے ذمہ ہیں، تو خواتین کے اتنے ہی حقوق تو مردوں کے ذمہ بھی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جتنے حقوق ان کا یہ ہے کہ
مردوں کا عورتوں پر ہے اتنے ہی حقوق تو خواتین کی بھی ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ ایک ڈگری زائد ہے، ایک ڈگری زائد ہے، وہ یہی ہے طلاقوں کا مالک شوہر ہے، خواتین طلاقوں کے مالک نہیں ہے. اور کچھ حقوق باہر کا جو مسئلہ ہے، معاملہ ہے، کمانا ہے، لانا ہے، گھر کو چلانا ہے، یہ سب کچھ باہر کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ پر. اندر کے کام کاج، بچوں کو سنبھالنا، گھر کو سنبھالنا، یہ خواتین کا کام ہے. اس لیے ایک صحابی نے وہ پٹائی بھی کر دی کسی خاتون کی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس